بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لأن الفعل هو قوله لأن الإدراك انفعال والفعل لا يكون انفعال. أقول وذلك لأن الفعل هو التأثير وإيجاد الأثر والانفعال هو التأثير وقبول الأثر فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر بالضرورة. وأما أن الإدراك انفعال فإنما يصح إذا فسرت إدراك بانتقاش النفس بالصورة الحاصلة من الشيء، وأما إذا فسر بالصورة الحاصلة في النفس فيكون من مقولة الكيف فلا يكون فعلا أيضا. قوله وأما على رأي الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط. أقول هذا هو الحق، لأن تقسيم العلم إلى هذين القسمين إنما هو لامتياز كل واحد منهما عن الآخر بطريق خاص يستحصل به، ثم إن الإدراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص يوصل إليه وهو الحجة المنقسمة إلى أقسامها، وما عدا هذا الإدراك له طريق واحد يوصل إليه وهو القول الشارع وتصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في الاستحصال بالقول الشارع، فلا فائدة في ضمها إلى الحكم وجعل المجموع قسما واحدا من العلم المسمى بالتصديق، لأن هذا المجموع ليس له طريق خاص. فمن لاحظ مقصود الفن أعني بيان الطرق الموصلة إلى العلم لم يلبس عليه أن الواجب في تقسيمه ملاحظة الامتياز في الطرق فيكون الحكم أحد قسميه المسمى بالتصديق، لكنه مشروط في وجوده وتحققه إلى ضم أمور متعددة من أفراد القسم الآخر. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت. ماشاءاللہ سبق آج کا بھی نہایت آسان ہے، بس آج تھوڑی سی توجہ کر لیں اور بات ساری ترجمے سے ہی واضح ہے، سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات لأن الادراک انفعال والفعل لا يكون انفعال. قطبی کے اندر آپ نے پڑھا تھا، صاحب قطبی کا مذہب بھی یہی تھا اور متقدمین منطقیوں کا مذہب بھی یہی تھا کہ حکم ادراک ہے، اور متاخرین نے کہا تھا کہ حکم افعال نفس میں سے ایک فعل ہے. تو اس کے رد میں متقدمین کی طرف سے شارح نے یہ جواب دیا تھا، چونکہ ادراک انفعال ہے اور فعل انفعال نہیں ہوتا. اب فعل انفعال کیوں نہیں ہوتا، اس کی دلیل آپ یہاں پڑھیں. فعل انفعال کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی دلیل آپ یہاں پڑھ لیں. محشی یعنی میر صاحب فرماتے ہیں کہ فعل کہتے ہیں تاثیر کو، اثر کرنے کو، جبکہ انفعال کہتے ہیں تاثر، اثر قبول کرنے. بالکل الگ چیزیں ہیں. فعل تاثیر کرنا، اثر کرنا، انفعال اثر کو قبول کرنا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے پر صادق آ جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس پر فعل صادق آئے گا اس پر انفعال صادق نہیں آئے گا، اور جس پر انفعال صادق آئے گا اس پر فعل صادق نہیں آئے گا. لہذا ادراک اگر انفعال ہے تو فعل ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر فعل ہے تو انفعال نہیں ہو سکتا. تو اسی کی انہوں نے دلیل دی. اقول لأن الفعل هو التاثیر، فعل تاثیر کو اور ایجاد اثر کو کہتے ہیں، جبکہ انفعال تاثر اور قبول اثر کو کہتے ہیں. فلا يصدق احدهما على ما يصدق عليه الاخر بالضرورة. تو ان میں سے ایک اس پر صادق ہی نہیں آئے گا جس پر دوسرا صادق آتا ہے. ان میں سے ایک اس پر صادق ہی نہیں آئے گا جس پر دوسرا صادق آتا ہے. یہ دلیل ہو گئی. وَأَمَّا أَنَّ الْإِدْرَاكَ انفعال، کہتے ہیں پھر یہ جو کہا گیا کہ ادراک انفعال ہے، یہ ایک اضافی چیز اور وضاحت کے طور پر شارح یعنی میر صاحب مزید بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ ادراک انفعال ہے،
اگر ادراک کی تفسیر اس طرح کی جائے تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی. کس طرح؟ انتقاش النفس بالصورت الحاصلہ من الشیء. انفعال کا معنی کیا ہے؟ اثر کو قبول کرنا. اور جب انفعال کی ادراک کی تفسیر اس طرح کی جائے گی. کس طرح؟ انتقاش النفس بالصورت الحاصلہ من الشیء، شے سے حاصل ہونے والی صورت کو نفس کا قبول کرنا. نفس کا قبول کرنا تو ادراک ہے انفعال، اور انفعال کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنا. تو جب ادراک کی تفسیر یہ کی جائے گی تو قبول کرنے والا معنی اور واضح ہو جائے گا، اور ادراک کا انفعال ہونا مزید واضح اور پختہ ہو جائے گا. کیا؟ نفس سے شے سے حاصل ہونے والی صورت کو نفس کا قبول کرنا. وہ کہتے ہیں اما ان الادراک انفعال، اور رہا یہ مسئلہ کہ ادراک انفعال ہے، فإنما يصح، تو یہ صحیح ہے جبکہ اس ادراک کی تفسیر اس طرح کر دی جائے انتقاش النفس بالصورت الحاصلہ من الشیء. واما اذا فسر بالصورت الحاصلہ فی النفس فیکون من مقولۃ الکیف فلا یکون فعلا ایضا. مزید اور سنو، یہ تو ثابت کر دیا کہ ادراک انفعال ہے، اس طرح تفسیر کر دی جائے اور واضح. اور دوسرا یہ تھا متاخرین منطقی کیا کہہ رہے تھے کہ وہ فعل ہے. اب فعل کو باطل بھی کر رہے ہیں، ایک تفسیر اور بیان کر رہے ہیں. اس طرح تفسیر ہو تو اب یہ باطل بھی ہو جائے گا. تو اس کو باطل کیسے کرنا ہے؟ یعنی فعل نہیں ہے. کہتے ہیں اور جب ادراک کی تفسیر حصول صورت فی نفس سے کی جائے، نفس میں صورت کا حاصل ہونا، تو اس صورت میں ادراک مقولہ کیف سے ہوگا تو فعل بھی نہیں ہوگا. مقولہ کیف سے اگر انفعال نہیں تو فعل بھی نہیں ہو سکتا. مقولہ کیف کا مطلب یہ ہے جس کا تصور دوسرے پر موقوف نہ ہو. جیسے سفیدی اور سیاہی مثال کے طور پر، یہ کیفیات ہیں. آپ نے دودھ کا نام لیا، ٹھیک ہے، دودھ کے ساتھ ساتھ سفیدی آپ کو معلوم ہو جائے گی. فوراً دودھ کا نام لیتے ہی سفیدی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اب سفیدی کو جانچنے کے لیے کسی اور چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اگر تفسیر ادراک کی یوں کی جائے الصورت الحاصلہ فی النفس، نفس میں حاصل ہونے والی صورت، تو نفس میں حاصل ہونے والی صورت یعنی اب اس کا تصور کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں ہوگا. تو اب اس صورت میں ادراک مقولہ کیف سے ہو جائے گا، جیسے سفیدی اور سیاہی. تو اب وہ فعل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ فعل تو تاثیر کو کہتے ہیں، اور یہ بدل گیا کس میں؟ یہ مقولہ کیف میں چلا گیا کہ اب اس کا سمجھنا کسی دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوگا. تو اب یہ فعل نہ ہونا بھی اس کا ثابت ہو جائے گا. اور جب تفسیر کی جائے سورہ حاصلہ فی النفس سے تو اب اس ادراک ان مقولہ کیف سے ہوگا فلا یکون فعلا ایضا، تو اب وہ فعل بھی نہیں ہوگا. قولہ واما علی رأی الحکماء فالتصدیق هو الحکم فقط. اس کو اور سن لیں، یہ بھی آسان بات. قطبی میں آپ نے پڑھا تھا کہ صاحب قطبی نے متقدمین منطقیوں کے مذہب کو اختیار کیا تھا، یعنی امام راضی نے تصدیق کے بارے میں. تصدیق نام ہے امام کے نزدیک تصورات اربع، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور اس بات کا تصور کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں. یہ چار تصورات کا مجموعہ امام کے نزدیک کیا تھا؟ تصدیق تھا. اور حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف اور صرف حکم کا. آپ نے وہاں پڑھا تھا حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے کس کا؟ صرف حکم کا. میر صاحب یہاں یہ فرماتے ہیں کہ حکما نے یہ جو کہا ہے کہ تصدیق نام ہے صرف حکم کا، یہی حق ہے. یعنی میر صاحب حکما کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں. بس یہ جانیں میر صاحب کس کے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں؟ حکما کے مذہب. اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ توجہ سے سنو. میر صاحب فرماتے ہیں کیونکہ علم کی جو تقسیم کی گئی تصور اور تصدیق کی طرف، اس تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک قسم، یعنی دونوں قسموں میں سے ہر ایک قسم دوسرے سے کسی ایسے خاص طریقے سے ممتاز ہو جائے جس طریقے سے
اسے حاصل کیا جائے، یعنی دونوں قسموں میں سے ہر ایک قسم کو ایک خاص طریقے سے حاصل کیا جائے، جس سے ایک کو حاصل کیا جائے اس سے دوسرے کو نہ حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں اپنے اپنے حاصل ہونے والے طریقے میں ممتاز ہوں، الگ الگ ہوں، منفرد ہوں۔ اور یہ صورت تبھی صحیح ہو سکتی ہے جب تصدیق صرف کس کا نام رکھا جائے؟ حکم کا نام رکھا جائے۔ امام والے مذہب کو اگر مراد لیا جائے تو یہ صورت صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اچھا، یہ الگ الگ حاصل کرنے کی کیا صورت؟ تصدیق نظری کو حاصل کیا جائے گا کس سے؟ حجت سے۔ اور تصور نظری کو حاصل کس سے کیا جائے گا؟ شارع سے۔ یہی ہے علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، اور ان کے حاصل ہونے کے کئی طریقے ہیں؟ یہی دو طریقے ہیں، قول شارع اور حجت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصدیق صرف حجت سے حاصل کی جائے، قول شارع کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، اور تصورات قول شارع سے حاصل کیا جائیں، حجت کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ تو دونوں قسمیں اپنے حاصل ہونے والے طریقے کے ذریعے کیا ہو؟ ممتاز ہوں ایک دوسرے سے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تصدیق صرف کس کا نام رکھا جائے؟ حکم کا۔ اگر امام والے مذہب کو مراد دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تصدیق نام ہے تصورات اربع کے مجموعے کا، یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور اس بات کا تصور کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہ سارے امور کے مجموعے کا نام تصدیق رکھا جائے، تو یہ بتاؤ کہ تصدیق یہاں پر جو حاصل ہو رہی ہے یہ صرف حجت سے حاصل ہو رہی ہے یا قول شارع کا بھی اس میں دخل ہے؟ بالکل اس میں دونوں طریقے پائے جا رہے ہیں۔ محکوم علیہ کا تصور قول شارع سے حاصل کیا جائے گا، محکوم بہی کا تصور قول شارع سے حاصل کیا جائے گا، نسبت حکمیہ کا تصور قول شارع سے حاصل ہوگا۔ اب رہ گیا آخر میں نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ یہاں جانے کے بعد اب ان کا مجموعہ اب بنے گا کیا؟ تصدیق، تب حجت کا دخل ہوگا۔ تو اب ایسی چیز کا نام تصدیق رکھا جا رہا ہے جس میں دونوں طریقے سے چیزوں کو حاصل کیا جا رہا ہے، قول شارع سے بھی حاصل کیا جا رہا ہے اور حجت سے بھی حاصل کیا جا رہا ہے، جبکہ شارع کے یعنی محشی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں قسموں میں سے ہر ایک قسم اپنے حاصل ہونے والے خاص طریقے سے ممتاز ہو جائے، یعنی ایک قسم کو ایک ہی چیز سے حاصل کیا جائے اور دوسری چیز کو دوسری چیز اس سے حاصل کیا جائے۔ تو تصدیق سے کو حجت سے حاصل کیا جائے اور تصورات کو قول شارع سے حاصل کیا جائے۔ تو اگر امام والے مذہب کو مراد دیا جائے کہ تصورات اربع کے مجموعے کا نام تصدیق ہے، تب تو دونوں کا دخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر حکمہ کے مذہب کو اختیار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تصدیق نام ہے صرف اور صرف کس کا؟ حکم کا، تو حکم یقیناً صرف حجت ہی سے حاصل ہوتا ہے، اس میں قول شارع کا کوئی دخل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس صورت میں تصدیق نام ہو جائے گا حکم کا، تو حکم صرف اپنے طریقے سے ممتاز ہوگا اور جتنے تصورات رہ جائیں گے وہ سب کے سب اپنے طریقے یعنی قول شارع سے حاصل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہی یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ملا ھذا ھو الحق، یہی حق ہے۔ لأن تقسیم العلم الی ھذین القسمین، اس لیے کہ علم کی ان دونوں قسموں کی طرف تقسیم انما ہوا لامتیاز کل واحد منہما عن الاخر بطریق خاص، اسی لیے کی گئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک قسم دوسرے سے ایسے خاص طریقے سے ممتاز ہو جائے یستحصل بہ، جس خاص طریقے سے اس ایک قسم کو حاصل کیا جائے۔ ثم ان الادراک المسمى بالحکم ينفرد بطریق خاص یوصل الیہ وهو الحجہ، پھر وہ ادراک جس کو ہم حکم کہتے ہیں یعنی تصدیق، یہ حکمہ والے مذہب کو بیان کر رہے ہیں، پھر وہ ادراک جس کو ہم حکم کہتے ہیں یعنی تصدیق، یہ ایک خاص طریقے سے حاصل ہونے میں منفرد ہے، اور وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ حجت، یعنی جب حکم نام رکھیں گے تو یہ منفرد ہو جائے گا۔ المنقسمۃ الی اقسامھا، اور یہ حجت اپنے اقسام کی طرف منقسم۔ حجت کی تین قسمیں ہیں، استقراء، تمثیل، قیاس، اس سے یہاں بحث نہیں کرنا ہے۔ وما عدا ھذا الادراک، اور اس کے علاوہ جو ادراک ہے یعنی حکم کے علاوہ، جب حکم تصدیق نام ہو حکم کا تو وہ صرف حجت سے حاصل ہوگا، اور اس کے علاوہ جو جتنے ادراکات ہیں یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، ان سب کے لیے الگ ایک طریقہ ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ قول شارع۔ تو حجت صرف حکم کے لیے طریقہ رہے گا حاصل کرنے کا، اور قول شارع باقی تصورات۔ اور اس کے علاوہ جو ادراکات ہیں ان کے لیے ایک طریقہ ہے یوصل علیہ، جس کے ذریعے اس تک پہنچا جاتا ہے، وہو القول الشارع، وہ کیا ہے؟ قول شارع۔ فتصور المحکوم علیہ وتصور المحکوم بہ وتصور النسبۃ الحکمیہ یشارک سائر التصورات فی الاستحصال بالقول الشارع، یہ سارے کے سارے تصورات
دوسرے تمام باقی تصورات کے شریک ہیں قول شارع سے حاصل ہونے میں. فلا فائدۃ فی ضمها الی الحکم، تو اب ان تصورات کو حکم کے ساتھ ملا کر ان کی علم کی ایک قسم بنانا جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب اس میں دونوں چیزوں سے حاصل ہونے والی چیزیں شامل ہو جائیں گی. کچھ چیزیں قول شارع سے حاصل ہو رہی ہیں، یہ تین چیزیں، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا. اب ہم نے ان تینوں کو ملا دیا کس سے؟ حکم سے. اور تینوں کو حکم سے ملا کر پورے مجموعے کا نام کیا رکھ رہے ہیں ہم؟ تصدیق. تو حکم حاصل ہو رہا ہے حجت سے، اور یہ تینوں تصورات حاصل ہو رہا ہے کس سے؟ قول شارع سے. تو اب ہم نے دونوں کو ملا کر اس کا ایک قسم کا نام رکھا اور کہا یہ تصدیق ہے. تو کہتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دونوں الگ الگ ہونا چاہیے. تو اب ان تینوں تصورات کو حکم کے ساتھ ملا کر اور ان پورے مجموعے کا ایک قسم علم کی ایک قسم کا نام رکھ دینا جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں. لأن هذا المجموع ليس له طریق خاص، کیونکہ اس مجموعے کو حاصل کرنے کا کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو طریقوں سے حاصل ہو رہا ہے. فمن لاحظ مقصود الفن عنی بیان الطرق الموصلة الى العلم لم يلبس عليه ان الواجب في تقسیمه ملاحظة الامتیاز بالطرق. کہتے ہیں لہذا جس نے فن کے مقصود کا مطالعہ کیا، لحاظ کیا ہے، یعنی علم تک پہنچانے والے راستوں، طریقوں کے بیان کا ملاحظہ کیا ہے، اس پر یہ بات بالکل مخفی نہیں کہ علم کی تقسیم میں ہر ایک کو اس کے طریقے سے ممتاز کرنا مقصود ہے. علم کی تقسیم میں یعنی تصور اور تصدیق کی طرف جو علم کی تقسیم کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں قسمیں اپنے حاصل ہونے والے طریقوں میں کیا ہوں؟ ممتاز ہوں. فَيَكُونُ الْحُكْمُ أَحَدَ قِسْمَيْنِ، تو اب حکم علم کی دونوں قسموں میں سے ایک قسم ہوگا جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں. البتہ یہ اپنے وجود میں چند امور کو ملانے کا طلبگار ہوگا دوسری قسم سے. اصل تصدیق تو کیا ہے؟ حکم ہے، وہ حجت سے حاصل ہوگی. ہاں اپنے وجود میں چند چیزوں کے اور ملانے کا کیا ہے؟ محتاج ہے. دوسری قسم کیا؟ وہی قول شارع سے حاصل ہونے والے تصورات. لیکن جو اصل تصدیق ہے وہ حاصل کس سے ہو رہی ہے؟ حجت سے ہو رہی ہے. فَيَكُونُ الْحُكْمُ أَحَدَ قِسْمَيْنِ، تو اب حکم یہ علم کی دونوں قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں. لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ فِي وُجُودِهِ وَتَحَقُّقِهِ إِلَى ضَمِّ أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَفْرَادِ الْقِسْمِ الْآخَرِ. البتہ یہ تصدیق اپنے وجود اور اپنے تحقق میں دوسری قسم کے افراد میں سے چند امور کو ملانے کی طلبگار ہے. کیا ہے حکما کے نزدیک؟ تصدیق اصل نام ہے کیا؟ کس کا؟ حکم کا. البتہ تصورات ثلاثہ اس کے وجود کے لیے شرط ہے. یہی کہا نا حکمہ نے، تصدیق تو اصل نام ہے کس کا؟ حکم کا، لیکن تصورات ثلاثہ اس کے وجود کے لیے کیا ہے؟ شرط ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اصل تصدیق تو حکم ہی ہے، یہ علم کی ایک قسم ہے، البتہ وہ اپنے وجود میں دوسری والی قسم کے افراد میں سے کچھ افراد کی محتاج ہوگی، وہی تصورات ثلاثہ. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، اب جب آپ یہ تفصیل پڑھ چکے، فَنَقُولُ اذا اردت تقسیم العلم على هذا المذهب قلت العلم اي الادراك مطلقا اما ان يكون ادراكا لان النسبة واقعة او ليست بواقعة واما ان يكون ادراكا لغير ذلك فالاول يسمى تصديقا والثاني تصورا. اب جب آپ یہ پڑھ چکے کہ تصدیق نام ہے صرف حکم کا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حاصل ہونے والے طریقے سے ممتاز ہو، تو اب یہاں پر خود ایک تقسیم کر کے دکھا رہے ہیں کہ اب علم کی تقسیم اس طرح ہونا چاہیے. کیسے؟ حکما کے مذہب پر. حکما کیا کہتے ہیں؟ تصدیق نام ہے حکم کا. فرماتے ہیں کہ اب اس کے مطابق تقسیم یوں ہو، حکما کے قول کے مطابق علم یعنی مطلق ادراک، مطلق تصور، یا تو وہ اس بات کا ادراک ہوگا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، بس حکم ذکر کر رہے ہیں، تصورات محکوم علیہ محکوم بہی نسبت حکم میں کچھ نہیں. حکما کے مذہب پر علم کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیوں؟ کیونکہ علم یا تو اس بات کا ادراک ہوگا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یا اس کے علاوہ دوسرا ادراک ہوگا، یعنی اس بات کا ادراک نہیں ہوگا. پہلی قسم کو تصدیق کہیں گے اور دوسری قسم کو تصور کہیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ ملاؤ. اب آپ جب یہ جان چکے تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ علم کی تقسیم کا ارادہ کریں مذہب حکمہ پر
تو میں کہتا ہوں کہ اب یوں کہیں گے العلم الادراک و مطلقاً یعنی مطلق ادراک یا تو یہ اس بات کا ادراک ہوگا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یا اس بات کا ادراک اس کے علاوہ کسی اور کا ادراک ہوگا۔ فالاول یسمى تصدیقا، پہلے کو تصدیق کہیں گے، والثانی تصورا، اور دوسرے کو تصور کہیں گے۔ واما اذا اردت تقسیمہ علی مذہب الامام، اور اگر امام کے مذہب پر آپ علم کی تقسیم کریں تو اب کیا نکلے گی؟ العلم اما ان یکون ادراکا لامور اربعۃ، علم یا تو امور اربع کے ادراک کا نام ہے، اور علم کی دو قسمیں ہیں، اس طرح کریں، علم کی دو قسمیں ہیں، اس لیے کہ علم یا تو امور اربع کے ادراک، علم یا تو امور اربع کا ادراک ہوگا یا امور اربع کا ادراک نہیں ہوگا۔ اب وہ امور اربع کیا ہے؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور اس نسبت کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے کا تصور۔ تو پہلی قسم تصدیق ہوگی اور دوسری قسم تصور ہوگی۔ یہ امام کے مذہب پر انہوں نے تقسیم کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں مذہب امام کے مذہب پر جب تقسیم کریں گے تو یوں کہیں گے کہ علم یا تو وہ امور اربع کے ادراک کا نام ہے، اور وہ محکوم علیہ، محکوم بہی، نسبت حکمیہ، اور اس نسبت کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے کا ادراک، چاروں کا ادراک ہو گیا۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ إِدْرَاكًا هُوَ غَيْرُ ذَلِكَ، یا ایسا ادراک ہوگا جو اس کے علاوہ ہو، مذکورہ ادراک کے علاوہ ہوگا۔ فالاول هو التصدیق، تو پہلی قسم تصدیق ہے، والثانی هو التصور، اور دوسری قسم کیا ہے؟ تصور۔ تو اب آپ نے یعنی محشی علیہ الرحمہ، شارح علیہ الرحمہ یعنی میر صاحب نے ساری وضاحت کر کے خود تقسیم کر کے دکھا دی کہ حکما کے مذہب پر علم کی تقسیم اس طرح ہوگی اور امام کے مذہب پر علم کی تقسیم اس طرح ہو سکتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ مصنف کی تقسیم، جو مصنف نے تقسیم کی ہے تصور فقط اور تصور مع حکم، یہ کسی طرح صحیح ہے یا نہیں، یہ انشاءاللہ کل پڑھنا۔